اللہ اکبر یا رسول اللہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ چونکہ کل کی طرح آج بھی وقت محدود ہے، لہذا براہ راست توسل سے بات شروع کرتے ہیں۔ جس مقام پر آپ موجود ہیں اس سے بہتر مقام حسین سے توسل کے لیے ہو نہیں سکتا۔ جس مقام پر حر کی توبہ قبول ہوئی تھی، اگر آپ تصور کر سکیں، حر علیہ السلام کے مصائب میں آپ نے سنا ہے نا، صبح عاشور حر چلے اور حسین کے خیموں میں پہنچے، تو اسی مقام پر تو پہنچے تھے حر، اور آ کر توبہ پیش کی تھی۔ اور حسین اس کریم ابن کریم کا نام ہے کہ جب حر کو بخشا تو ایسے بخشا کہ کیا جلد گیا سوء ارم دار فنا سے، کیا جلد گیا سوء ارم دار فنا سے، کہ سوکھا ہے پسینہ بھی تو جنت کی ہوا سے۔ اب تک آواز آ رہی ہے میری؟ حر گھیر کر حسین کو لائے تھے کربلا، حر کو حسین گھیر کے جنت میں لے گئے۔ یہ ہے کریم ابن کریم حسین۔ لہذا توسل کیجئے آقا عبداللہ الحسین کے نام پر، خیمہ گاہ حسینی ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے مولا کی خدمت میں ہماری حاضری قبول ہو جائے۔ اور جب ہم اپنے وطن سے چلے تھے تو ہر ایک نے روک کر کہا تھا حسین کو ہمارا بھی سلام پہنچا، چاہے کسی اور مقام کے لیے کہا ہو یا نہ کہا ہو، لیکن سب نے کہا تھا کربلا جانا تو حسین سے کہنا کہ مولا بہت سے ایسے زائر ہیں جو آپ کے لیے تڑپ رہے ہیں، ان کا سلام بھی ہم آپ کی خدمت میں پہنچا رہے ہیں۔ سب مل کر میرے ساتھ توسل کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایھا الشہید ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا۔ نام حسین بریا وجیہا عند اشفع لنا، اتنے مومنین اور مل کے یا وجی اشفع لنا، ایک اور مرتبہ زیارت کی قبولیت کے لیے یا وجی عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ مل کر ایک حسینی صلوات بھیجیں یہاں سے وہاں تک، محمد اور آل محمد پر۔ حسین جب کربلا آئے تھے تو بنی اسد سے کہا تھا جب بھی میرا کوئی زائر میری زیارت کے لیے آئے تو اسے 3 دن تک کھانا کھلانا، 3 دن تک پانی پلانا۔ کریم ابن کریم حسین جو خود 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، وہ اپنے زائر کے لیے وصیت کر کے گئے تھے، میری قبر کا کوئی نشان پوچھے تو اسے بتلا دینا کہ حسین کا مزار کہاں ہے۔ یا ابا عبداللہ، آپ کا شکریہ کہ آپ نے بلایا اس در۔ قرآن کی آیت ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اگر کوئی تمہیں سلام کرے تو اس سے بہتر سلام کا جواب دو۔ میں ایک چھوٹا سا اشارہ آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں۔ ہم سب نے مولا حسین کو سلام کیا، السلام علیک یا ابا عبداللہ کا ہے ہم سب نے۔ اللہ کا حکم ہے قرآن میں کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو اس سے بہتر جواب دو، اور ردوہا، یا ویسا ہی جواب دو۔
لہٰذا آپ پر واجب ہے کہ جب آپ کو کہے السلام علیکم تو آپ کہیں وعلیکم السلام، اور بہتر ہے کہ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ بہتر جواب دو۔ تو جب قرآن کا حکم ہے تو ائمہ علیہ السلام کیا اس پر عمل نہیں کرتے ہوں گے؟ ممکن نہیں ہے، وہ تو خود قرآن ناطق ہے۔ تو جب حسین پر کوئی سلام کر رہا ہے السلام علیک یا ابا عبداللہ، تو جیسے آپ نے سلام کیا ہے اس سے بہتر حسین کا جواب آپ کو مل رہا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور جیسے حسین کا سلام اور اس کا جواب مل جائے، حسین کے سلام کی قیمت حبیب ابن مظاہر جانتے ہیں۔ بات پہنچ رہی ہے؟ جب حبیب نے کربلا کی خاک اپنے سر پر رکھ کر یہ کہا تھا، جب حسین کی خواہر نے سلام کہلوایا تھا کہ آج یہ وقت آ گیا کہ آقا زادیاں غلام زادوں پر سلام کہہ رہی ہیں، تو جب آپ حسین کو سلام کریں، یہ خطیبانہ رنگ آمیزی نہیں ہے، یہ زیارت کا جملہ ہے۔ اشہد انک قد ترون مقامی وتسمعون کلامی وتردون السلامی، مولا میں گواہی دیتا ہوں اس وقت آپ میرے مقام کو دیکھ رہے ہیں، حسین آپ کے مقام کو دیکھ رہے ہیں، یہ یقین رکھیے گا۔ فقط یہاں نہیں دیکھ رہے، حسین تو ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، لیکن یہاں آپ کو زائر کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں۔ اشہد انک قد ترون مقامی وتسمعون کلامی، مولا میں کلام کرتا ہوں آپ میری بات کو سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مشہد کا واقعہ ہے، لیکن یہ نور تو ایک ہی ہے کہ وہاں ایک عالم دین کے دل میں خیال آیا کہ لاکھوں زائرین امام رضا علیہ السلام ہیں، تو مولا سب ایک ساتھ مولا کو پکار رہے ہیں، تو مولا سب کی دعائیں کیسے سن رہے ہیں؟ آپ سے اگر 4 لوگ ایک ساتھ بات کرنے لگے تو آپ بات نہیں کر سکتے، لیکن خدا کی صفت کیا ہے؟ یا من لا یشغلہ سمع عن سمع، یہ دعائے جوشن کبیر میں، اے پروردگار تو وہ ہے کہ جیسے ایک کی آواز کو سننا دوسرے کی آواز سے غافل نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ وہ خدا واجب الوجود ہے، ہونے کی حیثیت سے سب کی سن رہا ہے، یہ مظہر صفات خدا بندی، ہونے کی حیثیت سے سب کی سن رہے ہیں۔ تو اس کے دل میں خیال آیا کہ امام رضا علیہ السلام ایک ساتھ سارے زائر پکار رہے ہیں امام کو، تو امام کیسے سن رہے ہیں؟ تو اس نے رات کو عالم خواب میں دیکھا کہ ہر زائر کے سامنے بنفس نفیس امام رضا تشریف فرما ہے۔ یہ بات پہنچ رہی ہے؟ اور ہر زائر جیسے براہ راست امام رضا سے بات کر رہا ہو۔ تو جب آپ حرم میں جائیں تو تصور کریں کہ جیسے آپ ہیں اور حسین ہے، بس یا اللہ، اور آپ براہ راست حسین سے کلام کر رہے ہیں، یہ کوئی معمولی بات ہے عزیزو؟ امام نے کہا ہماری زیارت پر ویسے آؤ جیسے ہم سے زندگی میں ملاقات کے لیے آ رہے ہیں، یہ نہ سمجھیے گا کہ کسی میت کی زیارت پر جا رہے ہیں، ویسے جیسے زندگی میں ملاقات کے لیے جا رہے ہیں امام سے۔ تو آپ کے سامنے گویا آپ زانو ادب طے کر کے امام حسین کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو آپ کہہ رہے ہیں امام حسین، آپ براہ راست بات کر رہے ہیں حسین سے۔ سبحان اللہ۔ وَتَرُدُّونَ السَّلَامِ، اور اگلا جملہ یہ کہ مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے کلام کو فقط سنتے نہیں ہیں، جب میں کہتا ہوں السلام علیک یا ابا عبداللہ تو آپ جواب سلام دیتے ہیں مولا مجھے۔ یا اللہ۔ ابراہیم مجاب کو تو مولا نے جواب دیا، آپ سب جانتے ہیں، ان کی زری امام حسین کے حرم میں ابراہیم مجاب کہتے ہی اس لیے نا انہیں امام کا جواب آیا۔ سید زادے امام زادے ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام کی اولاد میں سے، یہاں پر آ کر کہا السلام علیک یا جدہ، اے میرے جد حسین آپ پر سلام۔ حسین کی ذریعے سے جواب آیا وعلیک السلام یا ولدی، اے میرے بچے ابراہیم تجھ پر سلام ہو۔ اور وہ سلام وہ تھا کہ جو سب نے سنا، لہذا ابراہیم کا نام ہوا ابراہیم مجاب، وہ ابراہیم جنہیں حسین نے جواب دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جواب آپ کو بھی مل رہا ہے، مجھے بھی مل رہا ہے۔ اب 4 مصرے پڑھوں۔ دل و نظر پہ تیرا احترام واجب ہے، میں مستحب نہیں کہتا یہ کام واجب ہے، سلام اس لیے کرتا ہوں آپ کو مولا، میں جانتا ہوں جواب سلام واجب ہے۔ یا علی مدد۔ کوئی کہے آپ میں سے نعرہ حیدری حسین کی خوشنودی کے لیے انشاءاللہ سر۔ حسین کا جہاد اس علی ولی اللہ کے دفاع کے لیے، حسین نے اس ولایت کو بچا لیا عزیزوں۔ یا اللہ، حسین قربان غدیر ہے۔ حسین نے یہاں پر کہا تھا کہ میں یزید جیسے ملعون کی بیعت کا تصور بھی کیسے کر لوں، اس لیے کہ میری تربیت جس گود میں ہوئی ہے وہ گود مجھے اجازت نہیں دیتی کہ یزید جیسے کی بیعت کی جائے۔ حسین عکس علی ابن ابی طالب ہے۔ تو پہلی بات کیا ہے کہ جب آپ جائیں حرم میں تو ایسے سمجھے جیسے آپ حسین علیہ السلام سے براہ راست آپ مولا سے بات کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جب آپ مولا کو سلام کر رہے ہیں تو مولا کا جواب آپ کو مل رہا ہے،
اور قرآن کی روح سے جیسے آپ نے سلام کیا اس سے بہتر مولا نے آپ کو جواب دیا ہے. سبحان اللہ. اور یہاں سے یہ طے کر کے جائیں, یہ مولا کا جواب کسے ملتا ہے؟ سب کو ملتا ہے, لیکن وہ کون سا جواب ہوتا ہے کہ جو مولا سے ایسے مل جائے کہ سند حاصل ہو جائے کہ مولا کا جواب حاصل ہوا. اب میں جوان ساتھیوں کے لیے مجھ پر واجب ہے, میرے سر پر ماما ہے, مجھے ایک جملہ کہنا ہے یہاں پر, یہاں سے اپنے آپ کو پلٹا کے جائیے گا, یعنی بدل کے جائیے گا. ایک چیز ہوتی ہے, میں چونکہ خیمہ گاہ کی مجلس ہے تو میں کسی اور تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا. آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کوئی دوا ہے, استعمال سے پہلے استعمال کے بعد, کریم ہے استعمال سے پہلے استعمال کے بعد, وہ ساری باتیں چھوڑے, وہ دنیا کے معاملات ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں ہماری دو تصویریں الگ ہونی چاہیے, زیارت سے پہلے, زیارت کے بعد. زیارت سے پہلے اور زیارت کے بعد اگر ویسے ہی ہے تو پھر میں سمندر کے پاس آیا, میں بحر کرم کے پاس آیا, یہاں سے پیاسا واپس چلا گیا, پھر کیا بدل کے گیا؟ نہ میری زبان اگر بدلی, نہ میری نگاہیں بدلی, نہ میرا کردار بدلا, نہ میرے اعمال بدلے, نہ والدین کے ساتھ سلوک بہتر ہوا, اعزا اقربا گھر والوں کے ساتھ. ذرا غور کیجیے گا, حسین کے سلام کا جواب ملتا کسے؟ میں جوان ساتھیوں سے بالخصوص کہہ رہا ہوں. یہاں کربلا کے اطراف میں ایک جوان رہنے والا تھا جس کے پاس اتنی استطاعت نہیں تھی کہ وہ کوئی اچھا سواری کا جانور لے سکے. تو اس کے پاس ایک جانور تھا بڑا نحیف سا, جس پر ایک انسان سوار ہو سکتا تھا خالی, بس دو نہیں ہو سکتے تھے. تو یہاں سے کئی کلومیٹر دور رہتا تھا. اب شب جمعہ, کل شب جمعہ آئے گی نا, آپ سب حسین کے حرم میں جائیں گے, تو بوڑھی ماں بوڑھا باپ تو خود پیدل چلتا تھا, ایک شب جمعہ باپ کو سواری پہ بٹھا کے لے کر آتا تھا کربلا زیارت کے لیے, اگلی شب جمعہ ماں کو سواری پہ بٹھا کے آتا تھا. سواری ایسی نہیں کہ دو لوگ نہیں بیٹھ سکتے. ایک شب جمعہ ایسی آئی کہ باپ کی باری تھی, تو ماں نے یہ کہا کہ اے میرے لال, میرا دل بڑا تڑپ رہا ہے, مجھے نہیں معلوم کہ میں اگلے ہفتے تک زندہ ہوں یا نہیں ہوں, لہذا اس بار کسی بھی طریقے سے مجھے حسین کے حرم میں لے چل. کئی گھنٹوں کی واک تھی, تو اب ماں کو منع کیسے کریں؟ یہاں بھی ہمارے بہت سارے زائرین ماشاءاللہ ایسے ہوئے, میں دیکھتا ہوں کہ ان کے ماں باپ ضعیف ہو چکے ہیں, وہ بڑی خدمت کرتے ہیں اپنے ماں باپ کی. آپ نے جنت کما لی ہے ماشاءاللہ. حسین آپ کے لیے گواہی دیں گے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والا تھا. سبحان اللہ. یہ نہ ہو کہ ہم بعض جوان ہوتے ہیں شوق عزاداری کا, تو عزاداری تو ہر وقت ہے, واجب ہے, لیکن اگر ماں باپ ہی راضی نہ ہو تو مجھے نہیں معلوم پھر حسین راضی ہوں گے یا نہیں ہوں گے, جس کے ماں باپ اس سے راضی نہیں ہیں. تو اس نے باپ کو سواری پہ بٹھایا اور ماں کو اپنی پشت پہ بٹھایا. ابھی تھوڑا سا آگے چلا تھا کہ شدید بارش ہونا شروع ہوئی, کیچڑ پتھر, اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے. اس وقت اس کے دل میں خیال آیا کہ ایسا کرتا ہوں میں چھوڑ دیتا ہوں ماں کو, پھر اگلے ہفتے لے آؤں گا. کہتا نہیں, لیکن ماں کا دل ٹوٹ جائے گا, میں لے آتا ہوں. تو اب چلتا رہا, گرتا تھا, پڑتا تھا, لیکن ماں کو سنبھال کے آیا زری یا حرم کے باہر, اور ماں نے کہا حسین کی گنبد کو دیکھ کر کہ اے میرے مولا حسین, یہ مجھے اپنی پشت پر لے کر آیا ہے. اب میں آپ سے دعا کر رہی ہوں کہ جب یہ آپ کو جا کے سلام کرے تو اسے جواب سلام ضرور دے دیجیے گا. یہ اندر زری کے پاس پہنچا, سلام کیا مولا کو, اس نے تو خاص نہیں سنا. واپس باہر آیا تو ایک بہت بڑے آیت اللہ بزرگ تھے, وہ فوراً اس کے پیچھے آئے, کہتے تو نے کون سی نیکی ایسی کی ہے کہ حسین نے تجھے جواب دیا ہے اس وقت؟ کہتا اللہ جانے, مجھے تو نہیں معلوم. کہتا تو کامل ہو سننے کے یا نہ ہو, میں نے سنا ہے کہ حسین کی زری سے تجھے جواب آیا ہے کہ اے میرے ظاہر تجھ پر میرا سلام ہو. کہتا ہے میں لے کر آیا تو میری بوڑھی ماں نے حسین کے گنبد کو دیکھ کر کہا تھا, اے آقا جب میرا لال سلام کرے تو اسے سلام کا جواب دے دیجئے گا مولا. یا اللہ, بات سمجھ میں آ گئی, یہ درس سمجھ میں آ گیا انشاءاللہ. بس عزیزو, یہ مجھے بھی ضرورت ہے اس کی, اور سب کو ضرورت ہے. اور جس طرح سے آپ کی آنکھیں نم ہیں, کسی نے امام سے پوچھا تھا, چھٹے امام سے, کہ مولا میرے گناہ بہت زیادہ ہیں, میں رو نہیں پاتا, میں کیا کروں؟ امام نے کہا تو اپنی ماں پر رو سکتا ہے, تیری ماں زندہ ہے یا نہیں؟ اس نے کہا میری ماں کی وفات ہو گئی ہے. امام نے کہا تو اپنی ماں پر رو, اس کے بعد خدا سے دعا مانگ, تو اللہ ان آنسوؤں کو بھی قبول کر لے گا جو تو نے اپنے ماں کے غم میں بہائے تھے. اب مصائب کا جملہ ہے, آہ بھر کے گریا کر لینا,
جو اپنی عام مومنہ ماں پر رو جائے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، تو جو حسین کی ماں فاطمہ زہرا پر ہو جائے. جس مقام پر بیٹھے ہو اس مقام کے حساب سے جملہ کہوں، جو اپنی ماں پر روئے اللہ اسے بخش دے، تو جو اول محمد کی ماں زینب پر ہو جائے. عزیزوں، خیمہ گاہ حسینی ہے، یہاں کسی اور مصائب کی ضرورت نہیں ہے. عزیزوں، یہ وہ خیمے تھے کہ جو شام غریبہ چلتے رہے تھے، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے جاتی رہی. جزاک اللہ، صدائیں بلند ہو رہی ہیں. خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے سوا غم امام حسین کے. اللہ جانے پھر کب خیمہ گاہ میں مجلس ہوگی، کسے نصیب ہوگا، اللہ کوئی نہیں جانتا. کسی نے چوتھے امام سے پوچھا تھا، مولا شام غریبہ بیویوں کی کیا کیفیت تھی؟ ہاتھ میں تسبیح تھی، مولا نے تسبیح توڑ دی، دانے بکھر گئے. اسی مقام کا منظر ہے عزیزوں. مولا نے کہا جیسے تسبیح بکھر گئی ہے، علی اور فاطمہ کی بیٹیاں شام غریبہ بکھر گئی تھی. عزیزوں، یہی وہ مقام ہے جہاں سکینہ کو تھپڑ لگا، تماچے لگ رہے تھے، دامن میں آگ لگی تھی. حمید ابن مسلم کہتا میں نے چاہا آگ بجھاؤں، اسی مقام پر بچی دوسری طرف دوڑی. یا اللہ، کہتی ہے میں حسین کی بیٹی ہوں، کوئی نامحرم میرے جسم کا ہاتھ نہیں. کچھ لوگ شریک سفر ہو گئے، کچھ نے اور ہونا ہے ابھی. دیکھیں یہاں بھی جو تکلف سے روئے گا تو پھر وہ کہاں روئے گا؟ گھٹ گھٹ کے رونے کے یہ مقام نہیں ہے. ارے بی بی زینب کے خیمے کے سامنے موجود ہو، جہاں زینب کا گھر لٹ گیا وہاں موجود. حمید ابن مسلم نے اگر کہا کہ میں بیوی فقط دامن پکڑ کر آگ بجھاؤں گا، جب آگ بجھا لی تو بچی نے کہا تو ایک رحم دل اب تک کچھ معلوم ہوا ہے، اب تک جو بھی آیا اس نے مجھے تماچے مارے ہیں، اس نے میرے گوشوارے چھینے، کیا مجھے نجف کا راستہ اے نجف سے زیارت کے لیے آنے والوں، کربلا پہنچے ہو، سکینہ یہاں سے نجف جانا چاہتی تھی. کہتی تھی دادا سے کہوں گی دادا، ہر یتیمہ کی مشکل کشائی کرتے تھے. آپ کی یتیمہ تماچے کھا رہی ہے. یا اللہ، میں سوچ رہا تھا بی بی کی شہادت، زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی مجلس ہے، مصائب اتنے سارے ہیں، کیا کیا مصیبت پڑھوں کیا نہ پڑھوں. لیکن دل میں خیال آیا قتل الحسین بالمدینہ. یہ علماء نے لکھا ہے حسین شہادت بعد میں کربلا میں ہوئی ہے، حسین کو تو مدینہ ہی میں مار دیا گیا تھا. یا اللہ، کہ جملہ پہنچا مادر امام حسین کا صدقہ. آج میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ہمیشہ حسین کے مصائب پڑھتے ہو، کہتے ہو فاطمہ کو برسہ دینا ہے، 2 لمحوں کے لیے فاطمہ کے مصائب سنو، حسین کو برسہ پیش کرنا ہے. کیا مطلب حسین کو مدینہ میں مار دیا گیا؟ یعنی اگر مدینہ میں فاطمہ کا در نہ جلایا جاتا تو شام غریبہ کو یہ خیمہ نہ جلا سکتا. سید زادو مجھے معاف کرنا، آپ کی ماں کا ذکر ہے لیکن میں کیا کروں، امام کا حکم ہے مصائب نہ چھپایا کرو. اب ایک جملہ اب بھی ملفوف پڑھوں گا، پورا نہیں پڑھوں گا. اگر مدینہ میں فاطمہ پر ہاتھ نہ اٹھایا جاتا یا حسین، مولا پرسہ قبول کیجئے گا مولا. اگر مدینہ میں فاطمہ پر ہاتھ نہ اٹھایا جاتا، کربلا میں کوئی سکینہ کو تماچے نہ مار. مدینہ میں اگر علی کی گردن میں رسی نہ باندھی جاتی،
تو کسی کی جرت نہ ہوتی کربلا میں عابد بیمار کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں پہناتا۔ میں نے ایک روایت کل شروع کی تھی، اب وہ تو شاید نہ پڑھ پاؤں، لیکن میں چاہتا ہوں، ایک بہت ہی بڑا لعین ہے جس نے بی بی کے گھر پر حملہ کیا ہے، میں نام نہیں لوں گا لیکن آپ پر واجب ہے کہ بچوں کو بتلانا کون ہے۔ اس نے خط لکھا ہے حاکم شام کو، صحیح ہے، یزید کے باپ کو، اور اس میں اس نے لکھا ہے میں نے فاطمہ کے ساتھ کیا کیا۔ دل چھلنی ہو جائے گا، مجھے معاف کرنا، لیکن میں یہاں مصائب نہ پڑھوں گا تو اور کب پڑھوں گا۔ وہ کہتا ہے میں بت پرست تھا، بت پرست ہی رہا۔ جب میں نے زہرا کے گھر پر حملہ کیا تو علی و فاطمہ گھر میں موجود تھے۔ میں خط پڑھ رہا ہوں، جس کی جیسے مرضی ہو اور ہوتا جائے۔ ان کے بچے حسن اور حسین بھی موجود تھے، زینب اور ام کلثوم بھی موجود تھی، کنیز فضہ بھی تھی، میرے ہمراہ ابن ولید تھا، میرا غلام کنفس تھا، مجمع جمع تھا۔ میں نے دروازے کے حلقے کو زور زور سے پیٹا، کنیز باہر آئی۔ میں نے اس سے کہا، علی سے کہو خلافت کا لالچ نہ کرے، خط میں لکھا اس نے، خلافت کا لالچ نہ کرے، یہ بیہودہ کام نہ کرے، یہ خط میں لکھا ہوا۔ سیدہ چادر لے کر باہر آئی، فرمایا اے جھوٹے اور گمراہ، اے جھوٹے اور گمراہ۔ اس لعین نے کہا سر پیٹنا۔ فاطمہ یہ احمقوں والی باتیں نہ کرو میرے سامنے۔ سنا آخر تک جملہ کیا تھا؟ یہ بے وقوفوں والی باتیں نہ کرو، اگر علی باہر نہ آئے تو میں جلا دوں گا اس گھر کو۔ کہتے ہم نے گھر میں دروازہ جلانا شروع کیا، ہم دھکا دے رہے تھے دروازے کو، فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے بند کر کے رکھا تھا دروازہ، تھوڑا دروازہ کھلا، میں نے ہاتھ اندر ڈال دیا، سیدہ کے ہاتھ پر تازیانہ مارا۔ سیدہ کے ہاتھ پہ تازیانہ مارا، دروازہ گرا سیدہ پر۔ کہتا یہ منظر دیکھ کر مجھے تھوڑا سا رحم آیا، لیکن علی کے ہاتھوں میرے بزرگوں کا قتل مجھے یاد آیا۔ میں آگے بڑھا، میں نے دروازے کو دھکا دیا۔ میں نے دروازے کو دھکا دیا، یہ میں نے مفہوماً کہا، خط کا جملہ پڑھوں، میں نے دروازے پہ لات ماری۔ زہرا پشت در پر تھی، اب زہرا ہے ایک طرف دیوار اور میخ در ہے، یا اللہ۔ دیکھو اسرا کہا لفظ ہے، یہاں پر عربی جاننے والے کچھ طلبہ تشریف فرمان سے پوچھنا اسرا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی نچوڑ دینا کسی کو، نچوڑ دینا کسی کو۔ سیدہ پکار رہی تھی بابا، آپ سید زادے، میں آپ سے اجازت لے کر ایک جملہ پڑھتا ہوں۔ سیدہ، دیکھو حیا آتی ہے پڑھتے ہوئے کہ انسان رک جاتا ہے۔ حسین کے مصائب آپ پڑھ لیتے ہیں لیکن فاطمہ کے مصائب میں حیا آتی ہے۔ کہتے ہیں میں نے سیدہ کے چہرے کے دونوں اطراف یہاں سے اپنے دل کو مدینہ لے کر جانا، شکستہ قبر زہرا، یہاں روشنی ہے، سیدہ کی قبر ویران ہے، سیدہ کی قبر تاریک ہے، دل کو لے کے جانا، کہنا یا زہرا۔
مکنے میں خط پڑھ رہا ہوں، مکنے میں سیدہ کا چہرہ تھا، اتنی زور سے سیدہ کے چہرے کے دونوں اطراف آگے نہیں پڑھوں گا، بس بیوی کے دونوں گوشوارے گر گئے۔ سکینہ کی بالیاں یہاں بعد میں چھینی گئی، مدینہ میں فاطمہ کے گوشوارے گر گئے۔ علی آگے بڑھے، سیدہ گری ہوئی تھی، علی نے سیدہ کے اوپر چادر کو ڈال دی، جیسے ایک مرحوم کے اوپر چادر ڈال دیتے۔ سیدہ کا درد حمل شدید ہو چکا تھا، محسن شہید ہو چکے تھے۔ یا اللہ یا اللہ، بس آگے نہیں بڑھ، ہمت نہیں ہے بس عزیزوں، جتنا ڈیوٹی دینی تھی میں نے بی بی کے مصائب کی وہ دے دی ہے۔ جب بی بی کا وقت آخر آیا، حسین نے ایک وصیت کو، اپنی ماں کی ایک وصیت کو یہاں پورا کیا ہے۔ جانتے ہو کب؟ جب حسین انہی خیموں سے رخصت کے لیے چلے نا، زینب سے کہا ذرا شانوں سے ردا تو ہٹانا، شانوں سے ردا ہٹانا۔ کہا بھیا ردا کیوں ہٹاؤں؟ کہا ماں کا آخری وقت تھا، ماں نے کہا تھا زینب کے بازوؤں میں رسیاں باندھی جائے گی۔ جزاک اللہ۔ مجھے معلوم ہے نگاہیں سب کی میرے سامنے ہیں، رو سب رہے ہیں، لیکن ہو سکے تو آواز سے رو لینا، اس لیے کہ جو یا حسین کہہ کے آواز سے رو جائے۔ فاطمہ کی نگاہیں آپ پر ہے، کون میرے حسین کے نام پر یا حسین کہہ کے رو رہا ہے۔ اے بی بی جب قیامت میں آپ تشریف لائیں تو اللہ سے کہیے گا یہ میرے حسین کے ظاہر ہے، یہ میرے حسین کے عزادار ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو رو رہے ہیں یہ حسین کے علی اصغر کا صدقہ ہے۔ ایک مرتبہ بی بی زینب کے بازوؤں کا بوسہ لیا تو بہن بھی آگے بڑھی، کہا بھیا ذرا یہ تحت الحلق تو ہٹائیے گا۔ آگے بڑھ کر حسین کے گلے کا بوسہ لیا۔ امام زمانہ کہتے میرا سلام اس شہید پر جو نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا، تیروں پر حسین تھے، کوئی لاٹھیاں مار رہا تھا، کوئی شمر آگے بڑھا، شمر آگے بڑھا، فرکز برجلہ، اس نے اپنے پیر سے حسین کو سیدھا کیا۔ یہ جملہ بہت تھا، اس نے اپنے پیر سے حسین وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ، اور حسین کے سینے پر بیٹھ گئے۔ قابض اللحیۃ، حسین کی داڑھی کو پکڑ لیا اس نے۔ ایک بہن تلہ زینبیہ سے 13 ضربتیں لگی، فضربتن من ضربتن۔ میں نے قم کے ایک عالم سے سنا ہے کہ جب ضربتیں حسین پر پڑ رہی تھی 1,24,000 انبیاء جمع تھے۔ آدم علیہ السلام اٹھے کہ پروردگار یہ منظر نہ دیکھا جائے گا۔ کچھ دیر بعد نو اٹھے، باتوں کرنا، آخر میں یا حسین کہہ کر پروردگار یہ منظر نہ دیکھا جائے گا۔ کچھ دیر بعد ابراہیم اٹھے، موسیٰ اور اٹھ کے عیسیٰ اٹھے، یہاں تک کہ ایک ضربت پڑی، محمد مصطفیٰ بلند ہوئے، پروردگار میرا نواسا مارا جا رہا ہے، مجھ سے نہ دیکھا جائے گا، کربلا میں آ یا حسین۔
ہم کو پانے نہ ملے تیری خوشبو ہو رہے تیرے بازو نہ کٹے چاہے مچھلی بچ گے آگے مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا مجھ میں ہے کچھ نبی جام آئی اولاد سیدہ پر کیسی جام آئی اولاد سیدہ پر کیسی جام آئی اولاد سیدہ پر کیسی جام آئی اولاد سیدہ پر نجف سے بیٹی کو ملنے بابا سانو تیرا کسائیے کہنے لگی وہ دنیا آزادہ گزر گئی ہے ہر بابا بسا پہ ایسی شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی شام آئی اولاد سیدہ پر جب آ گئے نجف سے بیٹی کو ملنے بابا کانوں پہ رکھ سریے کہنے لگی کیا اولاد سیدہ پر کیسی شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی سجاد سے شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی شام آئی اولاد سیدہ پر سجاد سے لپٹ کر احساس ہو رہا ہے میں ہو گئی یتیمہ جا